بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. جزا الله عنا محمدا بما هو أهله. علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ اعراض کے حدوث کو بیان کرنے جا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ فَإِذَا تَقَرَّرَ، جب یہ بات قرار پکڑ گئی، طے ہو گئی، ان العالم اعیان و اعراض، کہ عالم اعیان اور اعراض کا مجموعہ ہے، والاعیان اجسام و جواہر، اور اعیان اجسام اور جواہر کا نام ہے، فنقول، تو ہم کہیں گے یا ہم کہتے ہیں الکل حادث، سب کچھ حادث ہے. کیا مطلب حادث؟ کہ مسبوق بالعدم ہے، ان پر ایسا وقت گزرا کہ جس وقت میں یہ چیزیں موجود نہیں تھیں اور اس وقت کے بعد ان کو وجود بخشا گیا. تو اعیان کی بحث بھی ہم تعریف اور اقسام پڑھ چکے، اعراض کی بھی ہم تعریف اور ان کی اقسام، 4 اقسام ہم جان چکے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اجسام، اعیان یعنی اجسام، جواہر اور اعراض، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ حادث ہیں. فنقول الکل حادث، یہ ساری چیزیں حادث ہیں، ان پر پردہ عدم رہا ہے، اور اس پردہ عدم سے کسی ذات نے ان کو نکال کر منص شہود پر ظاہر کیا. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو پیدا کیا ہے. اب الکل حادث، اس میں اعراض کے حدوث کو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ تفصیل سے یہاں بیان فرمائیں گے. اس کا حاصل یہ ہے کہ دیکھیے کچھ چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جو ہم روزمرہ کے مشاہدے میں دیکھتے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ثبات فقط ایک تغیر کو ہے، زمانے میں ہر چیز تبدیل ہو رہی ہے. ہم دیکھیں ہمارے جسموں میں تبدیلی ہے، ہماری آوازوں میں تبدیلی ہے، ہماری ساخت میں تبدیلی ہے. اللہ الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. بڑھاپا آ جاتا ہے. يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. تو ہر چیز میں ایک تغیر ہے، ٹھیک ہے. ثم يرد الى ارذل العمر، بندے کو دوبارہ بڑھاپے کی طرف، اور یہ بندہ لٹا دیا جاتا ہے. یا درخت ایک کومپل سے نکلتا ہے اور درخت تک کا سفر کرتا ہے، اور بعد میں پھر وہ بوڑھا ہو کر وہ درخت بھی گر جاتا ہے. تو ہر چیز گر جاتی ہے. تو فبعضها بالمشاہدہ، بعض چیزوں کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں. کس طرح؟ کالحرکۃ بعد السکون، حرکہ اور سکون کی تعریف ہم گزشتہ سبق میں جان چکے ہیں اعراض کے اقسام کے بیان میں. سکون یعنی ایک چیز کا 2 الگ الگ وقتوں میں ایک ہی جگہ پر ہونا، اور حرکہ ایک چیز کا 2 الگ الگ وقتوں میں 2 الگ الگ جگہوں پر ہونا حرکہ ہے. تو سکون کے بعد حرکت کا آنا، یا اپنے آپ میں دیکھ لیں، اپنے ہاتھ میں دیکھ لیں، ہمارا ہاتھ ہل رہا ہے، ابھی میں بات کر رہا ہوں، میری زبان ہل رہی ہے، حرکت کر رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سکون کے بعد حرکت کا آنا، جب حرکت ہوئی تو سکون پر عدم طاری ہو گیا. تو یہ اعراض ہیں. کوئی چیز دائمی نہیں ہے، ساری حادث ہیں، آتی ہے اور چلی جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. والضوء بعد الظلمہ، اندھیرا تھا، اندھیر نگری میں آپ کو لائٹ جلائیں، روشنی آ جائے، تو ظلمت اور اندھیری کے بعد، اندھیرے کے بعد روشنی آ جائے تو ظلمت پر عدم طاری ہو گیا. اور پہلے ضوء پر عدم تھا، جب آپ نے روشنی کی تو ضوء وجود میں آ گئی، اور ظلمہ اس پر عدم طاری ہو گیا. ظلمت موجود تھی، ضوء معدوم تھا، روشنی معدوم تھی، اندھیرا موجود تھا. جب روشنی کی روشنی موجود ہو گئی اور اندھیرا معدوم ہو گیا. والسواد بعد البیاض، سفیدی کے بعد کالا رنگ ہو جانا، کالا آ جانا. تو جب سفیدی معدوم ہو جائے گی اور کالک جو ہے وہ موجود ہو جائے گی. تو یہ ساری چیزیں ہم مشاہدہ کرتے ہیں. کوئی چیز سفید ہوتی ہے وہ جل جاتی ہے، تو اس کا ایک رنگ چلا گیا، معدوم ہو گیا، اور دوسرا رنگ آ گیا. یہ سارے اعراض کے قبیل سے ہیں. وبعضها بالدلیل، اور بعض چیزوں کا اعراض ہونا، ان کا حادث ہونا آپ دلیل سے جانتے ہیں. کچھ کو تو آپ مشاہدے سے دیکھ لیتے ہیں، روزمرہ کے مشاہدے میں آپ غور فکر کر کے اس کو سمجھ جاتے ہیں، لیکن کچھ چیزوں کو آپ دلیل سے جانتے ہیں کہ یہ چیزیں اعراض ہیں. جب اعراض ہیں تو پھر حادث بھی ہیں. اور وہ دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل یہ ہے طریان العدم، عدم کا طاری ہو جانا. کما فی اضداد ذالک، جیسے کہ گزشتہ جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، روشنی، یہ ہم نے پڑھ لی روشنی، دوسری ہم نے پڑھ لی حرکہ، تیسری ہم نے پڑھ لی السواد. ان 3 چیزوں کی ازداد پر عدم طاری ہو گیا. حرکت آئی، سکون معدوم ہو گیا، روشنی آئی، اندھیرا معدوم ہو گیا، کالا رنگ آیا تو بیاض، سفید رنگ معدوم ہو گیا. تو یہ ہے دلیل کہ طریان العدم، ان چیزوں کی ازداد پہ آپ غور کر لیں، ان پہ عدم طاری ہو گیا، تو بہت ساری چیزوں پر عدم طاری ہو جاتا ہے.
بندہ دنیا میں نہیں تھا، دنیا میں آیا اور پھر کچھ عرصے بعد اس کا انتقال ہو گیا تو اس پر عدم طاری ہو گیا. فَإِنَّ الْقِدَمَ يُنَافِي الْعَدَمَ، اس لیے کہ قدیم چیز جو ہے وہ عدم کے منافی ہیں. اب اسی عدم کے طاری ہونے کو اور اعراض کے حادث ہونے کو مزید کچھ تفصیل سے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں. فرماتے ہیں فَإِنَّ الْقِدَمَ يُنَافِي الْعَدَمَ، یہ کلیہ فلاسفہ متکلمین دونوں حضرات کے ہاں بالاتفاق متفق علیہ قضیہ ہے. متکلمین حضرات اس کو تعبیر کرتے ہیں فَإِنَّ الْقِدَمَ يُنَافِي الْعَدَمَ، القدیم ينافی العدم، اس تعبیر سے. جبکہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ مَعْتُبِرَ قِدَمُهُ، جس چیز کے قدیم ہونے کا آپ نے اعتبار کر لیا، امتنع عدمه، اس کا معدوم ہونا ممنوع قرار پائے گا. اب قدیم چیز معدوم چیز کے منافی ہے، یہ بات بھی ہم سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز قدیم ہوتی ہے وہ ہمیشہ سے ہوتی ہے، اس پر عدم طاری نہیں ہوتا. اصطلاح کی زبان میں اس کو غیر مسبوق بالعدم کہا جاتا ہے. اور یہاں سے آگے جو عبارت ہیں، اس عبارت کو پہلے ہم ایک نقشہ سمجھ لیتے ہیں، پھر ہم اس عبارت کی طرف آئیں گے. دیکھیے قدیم چونکہ غیر مسبوق بالعدم ہوتا ہے، اب جب یہ غیر مسبوق بالعدم ہے، خود قدیم ہے، تو اس قدیم چیز کو آپ کیا کہیں گے کہ یہ قدیم چیز واجب لذاتی ہی ہے یا غیر واجب لذاتی ہی؟ یعنی واجب لذاتی ہی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وجود اپنا ہے یا کسی اور نے اس کو بنایا ہے. اگر اس قدیم کو آپ واجب لذاتی ہی مان لیں کہ اس کے وجود اپنا ہے اور کسی اور نے نہیں بنایا اور اس پر عدم طاری نہیں ہوا، تو پھر عدم تو اس پر محال ہے. چونکہ وہ واجب لذاتی ہی ہے تو وہ غیر مسبوق بالعدم ہوگا، اس پر کبھی بھی عدم طاری نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کہیں کہ یہ قدیم چیز جو غیر مسبوق بالعدم ہے، لیکن یہ قدیم چیز واجب لذاتی ہی نہیں ہے، یعنی اس کا وجود خود اپنا نہیں ہے بلکہ اس کو وجود کسی اور نے دیا ہے، تو اگر یہ واجب لذاتی ہی نہ ہو تو اس کا وجود کسی اور سے ہوگا، صدور ہوگا نا، کسی اور نے اس کو بنایا ہوگا. اب وہ کوئی اور جو ہوگا بنانے والا، یا تو وہ چیز خود ممکن ہوگی یا ممتنع ہوگی. اب دیکھیے وہ جو دوسری چیز ہے جس سے اس قدیم کا صدور ہوا، اس قدیم کا صدور یہاں پر اگر ایک میں تیسرا باکس فرض کر لوں، ممتنع، اس ممتنع سے تو ہو نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا اس ممتنع سے؟ اس لیے کہ جس چیز کا خود ہونا محال ہے، ممتنع تو وہی ہوتا ہے جس کا ہونا محال ہو اور اس کا نہ ہونا اصل ہو، ممتنع نا جس کا ہونا ممنوع ہو. تو اگر اس کے صدور میں ممتنع سے مانوں تو یہ تو ممکن نہیں ہے. جس چیز کا اپنا وجود محال ہے وہ کسی اور کو کیا وجود بخشے گی؟ وہ تو خود ہی موجود نہیں ہے نا، وہ تو ممتنع ہے. اچھا اگر میں کہوں کہ اس قدیم کا صدور ممکن سے ہوا ہے، اچھا ٹھیک ہے ممکن سے ہوا، پھر اس ممکن کو کس نے بنایا؟ میں کہوں گا اس ممکن کو کسی اور ممکن نے بنایا. اس ممکن کو کس نے بنایا؟ اس کو کسی تیسرے ممکن نے بنایا. اس تیسرے ممکن کو کس نے بنایا؟ چوتھے نے، اس کو پانچویں نے. یہ ایک دور اور ایک تسلسل کا سلسلہ چلے گا اور کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. اور عقلاء کے ہاں دور اور تسلسل کا سلسلہ بھی باطل ہے. ممکن اسے کہتے ہیں جس کا ہونا اور نہ ہونا دونوں برابر ہو. تو جس کا جانب وجود اور جانب عدم دونوں برابر تھا، تو کسی اور ذات نے آ کر اس کے جانب وجود کو جانب عدم پر راجع قرار دیا تو وہ موجود ہوا. لہذا ممکن سے تو اس قدیم کا صدور ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ ایک دور اور ایک تسلسل چل پڑے گا اور یہ باطل ہے. لہذا مجھے کہنا پڑے گا لازمی طور پر کہ اس قدیم کا صدور کسی واجب لذاتی ہی سے ہوا ہے، کسی ایسی ذات سے ہوا ہے جس کا خود وجود اپنا ہے، جو اپنا ذاتی وجود رکھتی ہے. وہ ذات اپنا ذاتی وجود رکھتی ہے، اس کو کسی اور نے نہیں بنایا. ہمیں یہ کہنا پڑے گا لا محالہ. جب وہ چیز خود واجب لذاتی ہی ہے، وہ شے، وہ ذات، تو پھر اس واجب لذاتی ہی شے نے، ذات نے، العفو، اس واجب لذاتی ہی ذات نے اس قدیم کو اپنے ارادے اور اختیار سے بنایا ہے یا بالایجاب اس کا صدور ہوا ہے. اگر تو ارادے اور اختیار سے بنایا ہو تو یہ چیز قدیم نہ ہوگی، بلکہ کیا ہوگی؟ یہ حادث ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ جب اپنے ارادے اور اختیار سے بنایا تو ارادہ اور اختیار کرنے سے پہلے وہ چیز موجود نہیں تھی. واضح بات یہ ہے کہ وہ موجود نہیں تھی. جب وہ چیز موجود نہیں تھی اور پھر اس واجب لذاتی نے اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے اس کو وجود بخشا، اس کو پیدا کیا، اس کو بنایا، تو عدم سے نکال کے اس کو دنیا میں وجود دے دیا، تو وہ چیز کیا ہوئی؟ حادث ہوئی.
وہ چیز حادث ہوئی لہذا اس کو قدیم کہنا درست نہ ہوگا. لیکن اگر اس قدیم کا صدور جو خود واجب لذاتی ہی نہیں ہے اور اس کا صدور واجب لذاتی ہی سے ہوا ہے تو یہ صدور بالایجاب ہوگا. ایجاب کا مطلب یہ ہے کہ یعنی واجب لذاتی ہی کے ساتھ ہی اس چیز کے صدور کو بھی آپ مان لیں بالایجاب وجوبی طور پہ. یعنی اگر یہ واجب لذاتی ہی ہے تو اس کے ساتھ یہ چیز بھی واجب ہوگی کہ وہ بھی موجود ہو. یعنی بالفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں بالایجاب کا معنی یہ ہے کہ اس واجب لذاتی ہی ذات نے اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے اس کو پہنایا نہ ہو بلکہ یہ خود ہی ہو گیا ہو. تو اگر بالایجاب صدور ہوگا تو اس چیز کو ہم قدیم کہیں گے. اب اس پورے نقشے کا ایک آپ اس کو دوبارہ اچھے سے سمجھ لیجئے اور اس کو ذہن نشین کر لیں, اس کے عکس کو ذہن میں بٹھا لیں. اس کے بعد ہم کتاب کی عبارت کی طرف چلتے ہیں, پھر ہمیں کتاب کی عبارت سمجھنا آسان ہوگی. فرما رہے ہیں کہ فَإِنَّ الْقِدَمَ يُنَافِي الْعَدَمَ, قدم عدم کے منافی ہے. اب اس قدیم کو وہ جو نقشہ ہم نے سمجھا تھا اس کو ہم یہاں بھی منطبق کرتے چلے جائیں گے. کیوں منافی ہے عدم کے؟ لِأَنَّ الْقَدِيمَ إِنْ كَانَ وَاجِبًا لِذَاتِهِ فَظَاهِرٌ, اگر قدیم ذات قدیم چیز خود وہ واجب لذاتی ہی ہو, اس کا اپنا وجود ہو, کسی اور سے نہ ہو, تو یہ بات ظاہر ہے کہ جب اس کا اپنا ذاتی وجود ہے تو اس پر عدم طاری نہیں ہو سکتا. اچھا, اگر اس کے واجب لذاتی ہی وجود نہیں ہے بلکہ واجب اس کو کسی اور نے وجود بخشا ہے, وَإِلَّا, یہ لفظ غلا نہیں ہے, وَإِلَّا ہے, وَإِلَّا وگرنہ لزم استنادہ الیہ بطریق الایجاب, لازم آئے گا اس قدیم چیز کو مستند کرنا, منسوب کرنا, الیہ کی ضمیر اس واجب لذاتی ہی کی طرف ہے کہ اس قدیم کو جو خود واجب لذاتی ہی نہیں ہے اس قدیم کو مستند کر دیا جائے اس واجب لذاتی ہی ذات کی طرف. لازم آئے گا استنادہ یعنی استناد القدیم الیہ ای الی الواجب لذاتی, قدیم کو مستند کرنا واجب لذاتی ہی کی طرف بطریق الایجاب, ایجاب کے راستے سے, ایجاب کے طریقے سے. اس لیے کہ اگر ہم اس قدیم کو ممکن سے صدور مانیں گے تو دور لازم آئے گا, اور اگر اس قدیم کو ہم واجب لذاتی ہی سے بطریق قصد اور ارادہ مانیں گے تو وہ قدیم نہیں رہے گا بلکہ وہ چیز حادث بن جائے گی. ٹھیک ہے, تو واجب لذاتی ہی کی طرف اس قدیم کو مستند کرنا بطریق الایجاب, ایجاب کے ذریعے سے. یعنی ایجاب کا مطلب یہی ہے کہ واجب لذاتی ہی نے اپنے ارادے سے اور اپنے قصد اس کو بنایا نہ ہو بلکہ اس کے قصد اور ارادے کے بغیر ہی وہ چیز بن گئی ہو. اذ الصادر عن الشیء, اس لیے کہ کوئی چیز صادر ہو کسی چیز سے بالقصد والاختیار, قصد اور ارادے سے اور اختیار سے, یکون حادثا, تو وہ صادر ہونے والی چیز حادثا بالضرورہ, لا محالہ بالضرورہ وہ حادث ہوگی. چونکہ واجب لذاتی ہی نے جب تک اس کے بنانے کا ارادہ اور قصد اور اختیار سے اس کو بنایا نہیں تھا تو وہ چیز معدوم تھی, اور جب بنا لیا اور پھر تو وہ موجود ہو گئی لہذا وہ چیز کیا بن گئی؟ حادث بن گئی. والمستند الى الموجب القدیم, اور وہ چیز جس کی نسبت کی جاتی ہو قدیم کی طرف بطریق الایجاب تو وہ چیز بھی کیا ہوگی؟ قدیم, وہ چیز بھی قدیم ہوگی. یعنی واجب لذاتی ہی تو ہے ہی ہے لیکن واجب لذاتی ہی سے بطریق الایجاب صادر ہونے والی چیز بھی قدیم ہوگی. کیوں؟ ضرورت امتناع تخلف المعلول عن العلہ, علت سے معلول کا پیچھے رہ جانا ممنوع ہے ضرورت کی وجہ سے. ضرورت ہے کہ علت سے معلول پیچھے نہیں رہتا. یہاں علت سے مراد علت تامہ ہے, علت ناقص مراد نہیں ہے. اس کو آپ یوں سمجھیں کہ سورج نکلا ہوا ہو, سورج اپنی روشنی بکھیر رہا ہو, اپنی شعاعیں پھینک رہا ہو, تو ہم اس سورج سے ہم کہتے ہیں ان کانت الشمس طالعۃ, اگر تو سورج موجود ہو تو دن موجود ہوگا. اگر سورج طلوع ہو, ان کانت الشمس طالعۃ, اگر سورج طلوع ہو, فالنہار موجود, تو دن موجود ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ سورج طلوع ہو اور دن موجود نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, سورج کا نکلنا علت ہے دن کے آنے کے لیے, تو دن معلول ہو گیا اور سورج علت بن گیا. جب سورج طلوع ہوگا دن لا محالہ خود بخود موجود ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ سورج تو طلوع ہو جائے اور دن نہ آئے, یعنی علت سے معلول پیچھے نہیں رہتا. سورج کا نکلنا یہ علت ہے, اس علت سے معلول پیچھے نہیں رہتا. علت سے معلول کے پیچھے رہنا یہ منع ہے, یعنی وہ علت جو علت تامہ ہو,
علت ناقصہ ہو تو اس سے معلول پیچھے رہ سکتا ہے. اب یہاں پر اس پورے اختلاف کا حاصل یہ ہے کہ فلاسفہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو واجب لذاتی ہی اور قدیم مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات صانع بالایجاب ہے. اس اختلاف کا خلاصہ یا حاصل ہمیں یہاں پر سمجھ میں آئے گا کہ فلاسفہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو صانع بالایجاب مانتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، واجب لذاتی ہی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے بالایجاب عالم کا صدور ہوا، لہذا عالم بھی قدیم ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، عالم بھی قدیم ہے. علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ فلاسفہ کی ہم نوا تو نہیں ہے، لیکن وہ ایسے فلسفیانہ انداز سے انہوں نے اس عبارت کو یہاں پر ذکر فرمایا کہ ان سے اس مختصر پیراگراف میں فلاسفہ کا بیان بھی آ گیا اور متکلمین کا بیان بھی آ گیا. متکلمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو صانع بالاختیار مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے سے، اپنی مشیت سے اللہ تعالیٰ نے عالم کا خلق فرمایا، اس کو پیدا فرمایا. تو جب عالم پیدا ہوا بالقصد والارادۃ والخیار تو وہ عالم کیا بن گیا؟ حادث بن گیا. لہذا متکلمین کے ہاں عالم حادث ہیں اور فلاسفہ کے ہاں عالم کا صدور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے بطریق الایجاب ہوا ہے، لہذا عالم قدیم ہے. اب یہاں پر اصل مقصود تو اعراض کے حدوث کو بیان کرنا ہے کہ اعراض کے حدوث مشاہدے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور دلیل سے بھی آپ اس کے حدوث کو سمجھ سکتے ہیں کہ اعراض حادث ہے. اور دلیل یہ ہے کہ اعراض پر عدم طاری ہوتا ہے، لہذا جس چیز پر عدم طاری ہوگا وہ چیز حادث ہوگی، یعنی جس چیز پر عدم طاری ہوگا وہ چیز حادث ہوگی. اعراض پر عدم طاری ہوتا ہے، لہذا اعراض حادث ہیں. پھر یہ ساری قدیم کی بحث کیوں ہے؟ قدیم کی بحث اس لیے کہ دیکھیے قدیم پر عدم طاری نہیں ہوتا، قدیم یہ عدم کے منافی ہے. لہذا پھر آپ ساری تفصیل سمجھائی گئی کہ قدیم پر عدم طاری کیوں نہیں ہوتا، وہ واجب لذاتی ہی سے ہوگا یا خود واجب لذاتی ہی ہوگا. اگر خود واجب لذاتی ہی نہیں ہے تو پھر کسی واجب لذاتی ہی سے ہی اس کا صدور ہوگا. پھر وہ صدور کس طور پر ہوگا؟ اگر تو بطریق الایجاب ہوگا تو پھر تو وہ قدیم ہو سکتا ہے، لیکن ایسا کوئی متکلمین کی نزدیک ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو بطریق الایجاب ہو. کیوں؟ اس لیے کہ واجب لذاتی ہی ذات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے اور قدیم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ صانع بالاختیار ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے، اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے عالم کو خلق فرمایا. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی اور چیز کوئی بھی قدیم نہیں ہے. لیکن چونکہ فلاسفہ اللہ تعالیٰ کو صانع بالایجاب مانتے ہیں اور عالم کا صدور مانتے ہیں، تو علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے پیراگراف میں ان کے مسئلے کو بھی یہاں پر بیان فرما دیا کہ ان کے ہاں فلاسفہ کے ہاں عالم بھی قدیم ہے، چونکہ وہ واجب لذاتی ہی سے صادر ہوا ہے. تو اعراض حادث ہیں، اور جو چیز حادث ہوتی ہے وہ خالق کے محتاج ہوتی ہیں، وہ اپنے موجد کی، محدث کی محتاج ہوتی ہیں. اس مقدمے کو پھر آگے چل کے حضرت بیان فرمائیں گے. تو آج کے سبق کو ہم یہیں روکتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.